Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shah Group Educational Channel. प्यारा बारो, आऊं अहिंजी सिंधियत जी टीचर आहियां। बारो, अज असीं क्लास मैट्रिक लाइ पंहिंजो सिंधी जो मज़मून पढ़ंदासीं। असांजो अज जो लेक्चर ग्रामर ते मुश्तमिल आहे, जेके जीम मां शामिल थींदो आहे। प्यारे बच्चों, हमारा ये लेक्चर जो है ये ग्रामर पर मुश्तमिल है और हिस्सा अलिफ में MCQs होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पेपर पैटर्न में कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं। हिस्सा बे में हमारे पास मुख्तसर सवालों के जवाब होते हैं और हिस्सा जीम में हमारे पास बयानिया सवाल जवाब होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ग्रामर का जो लेक्चर है ये हमारा हिस्सा बे और हिस्सा जीम पर मुश्तमिल है। आइए हम देखते हैं हमारे इस लेक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। प्यारा बारो, आऊं पंहिंजो लेक्चर सतियूं पढ़ंदा ऐं सम्झंदासीं। हिन मां शामिल आहे लफ़्ज़, वाहिद जमा, मज़ामीन। प्यारे बच्चों, ग्रामर में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे अल्फाज हैं, वाहिद जमा है, मज़ामीन है, ख़त है, दरख्वास्त है। इसके अलावा ग्रामर की जो बुनियाद होती हैं, यानी ग्रामर में तारीफ़ें होती हैं कुछ, जिन पर हमारी लैंग्वेज यानी हमारी ज़बान जो है वो तैयार होती है। अहिड़ा लफ़्ज़ जेके हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ थींदा आहिनि ऐं हू मानवी लिहाज़ खां बमुख़्तलिफ़ थींदा आहिनि, हिन खे मुतज़ाद चवंदा आहिनि। आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, यानी एक दूसरे से हट के मायने देते हैं और वो मानवी लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं, उनको मुतज़ाद कहा जाता है। यानी हम लफ्ज़ और ज़िद बनाते हैं तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं और मानवी लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं, इनको मुतज़ाद कहा जाता है। असीं वाहिद जमा जे बारे में ॿुधंदासीं। वाहिद यानी अकेला। वाहिद कहते हैं किसी भी तन्हा चीज को या तन्हा इंसान को। किनन बि शइ जेकी हिक यानी अकेली हूंदी आहे, हिन खे वाहिद चवंदा आहिनि। कोई भी ऐसी चीज जो तन्हा होती है यानी अकेली होती है, उसको वाहिद कहा जाता है। ऐं हिक खां वधीक ठाहिण लाइ जेके उसूलनि सां गॾु इज़ाफ़ो थींदो, हिन खे जमा चवंदा आहिनि। और एक यानी वाहिद लफ्ज़ से ज़्यादा तादाद बताने के लिए, एक से ज़्यादा बताने के लिए और उसकी तैयारी के लिए जिन उसूलों के साथ इजाफा किया जाता है, उसको जमा कहा जाता है। यानी एक अकेला तो वाहिद होता है और उसको हम एक से ज़्यादा वही चीज़ हम जाहिर करने के लिए कुछ उसूल अपनाते हैं, उसूलों के साथ इजाफा करते हैं, उनको फिर जमा कहा जाता है। हिन खां पोइ असीं मज़मून जे बारे में बि पढ़ंदासीं। पंहिंजे ख़्यालात, जज़्बात, एहसासात ऐं मुशाहिदात के साफ़ ऐं वाज़ेह ऐं मौसर ज़बान मां अदा करण जो नालो मज़मून नवीसी आहे। यानी अपने ख़्यालात, अपने जज्बात, एहसासात और मुशाहिदात को साफ और वाज़ह
اور بہترین زبان میں، اثر انگیز زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ ہن لائے چین شین ضروری ہے۔ اس کے لیے جب ہم مضمون کوئی تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے: خیالات، طرز بیاں، ترتیب اے زبان جی صحت، یعنی ہمارے خیالات کیا ہیں، ہمارا طرز بیاں اور اس کی ترتیب کیا ہے، اور زبان کی صحت یعنی زبان کیسے استعمال کی گئی ہے، ہم نے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اپنے مضمون میں لکھنے میں، اس کی تیاری میں، وہ ہماری زبان کیسی ہے یا کون سی ہے، اس کا انداز کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مضمون نویسی جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے اور مضمون تیار کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو بچوں ہم سب سے پہلے جو ہے حصہ بے اپنا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سوال آتا ہے لفظ جا ضد۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں، ان کی ضد بنائی گئی ہے۔ ہم نے کالم بنانے ہوتے ہیں 2، لفظ ضد۔ ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کا کالم ہوتا ہے اور ایک دوسرا ضد بنانے کا کالم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ادھاری۔ ہم اس کی ضد بنائیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ روکڑی، یعنی نقد کوئی چیز لینا، اور ایک لفظ ہے ادھاری۔ ادھاری کی ضد کیا ہوگی؟ روکڑی۔ ہم نقدی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اجمی دوسرا لفظ ہے ہمارا، اس کی ضد ہے عربی۔ اس کے بعد ہمارا لفظ آ رہا ہے سخی، یعنی بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ بخیل یا کنجوس۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے نیک، یعنی اچھے عمل کرنے والا، نیک کام کرنے والا، نیکی سے مراد ہے۔ تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ بہت آسان سا لفظ ہے بد، یعنی برائی کرنے والا یا برائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس آگے لفظ ہے آقا، یعنی حاکم، اور لازمی اس کی ضد کیا ہوگی؟ غلام۔ اس کے بعد ہے ہمارا لفظ انتہا، یعنی حد تک پہنچ جانا، انتہا تک پہنچ جانا، اور اس کے بعد ہے ابتدا، لازمی اس کی ضد ابتدا ہوگی۔ گوٹھن، شہرن، گاؤں اور شہر دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دیکھیں آپ، مرن، جیون، مرن یعنی مر جانا، اور جیون یعنی زندگی یا جیتے رہنا۔ حرام، حلال، یعنی ایک چیز جو حرام قرار دی گئی ہے، جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور ایک چیز جو حلال ہے۔ تو لازمی دیکھیں دونوں الفاظ کی ضد آپ کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے۔ پچھاڑی، آخر میں، اگیاری، پہلے۔ تو دیکھیں جتنے بھی الفاظ ہم نے آپ کو بتائے وہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہے بالکل۔ لفظ ضد آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کیا کام ہے۔ جی، ہمارے پاس آگے کچھ واحد جمع آ رہے ہیں، اور بچوں یہ جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں گرامر کا یہ پورشن، یہ ہمارے پاس پیپر پیٹرن میں حصہ بے میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس واحد اور اس کے معنی ہیں، اور پھر جمع ہے، اور پھر جمع کے بھی معنی آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ، اب دیکھیں اس میں پیش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی بادشاہ کے ہی ہوں گے۔ اب جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ بادشاہ ہم لکھتے ہیں اور اس پر ہم زبر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیر، یعنی ایک پیر، پاؤں ہمارا، اور اس کی جمع بنائیں گے تو ہم پیر، یعنی اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر لگ جائے گا۔ گھر، ایک گھر، کسی کا بھی ایک گھر، گھروں۔ اب اس میں دیکھیں واو کا اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے اوپر پیر، یعنی اردو میں جو ہے نا ہمارے پاس واو اور نون یعنی پیروں کر دیا ہے۔ سندھی میں ہم نے گھر لکھا، یعنی پیش لگایا، اور واحد جمع بنانے کے لیے بھی ہم گھر ہی لکھیں گے، زبر کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے ون، یعنی درخت، جمع بنانے کے لیے ہم وہی لفظ استعمال کریں گے،
صرف زبر لگائیں گے اوپر اور معنی ہو جائیں گے درختوں، یعنی زبر کا اضافہ جو ہے وہ جمع بنا رہا ہے کسی بھی لفظ کو۔ اس کے بعد ہے بیت یعنی شعر، کوئی بھی ایک شعر۔ اب بیت لکھا ہوا ہے آگے، اس کے بعد زبر ہم لگائیں گے، استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اشعار، یعنی ایک سے زیادہ شعر۔ تو بچوں کچھ واحد جمع ایسے ہوتے ہیں جو لفظ ہم واحد لکھتے ہیں تب بھی ہم ویسا ہی لکھتے ہیں اور جمع میں بھی ہم ویسا لکھتے ہیں، بس اضافہ یہ ہوتا ہے کہ واحد میں ہم پیش لگاتے ہیں اور جب جمع بناتے ہیں تو ہم اس میں زبر کا استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مضمون آپ کو وہ واحد جمع اور لفظ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو بچوں یہ ہمارا حصہ بے پر مشتمل تھا، گرامر کا ہمارا یہ لیکچر، اور اب ہم آتے ہیں اپنے حصہ جیم کی طرف۔ اس میں ہمارے پاس مضامین ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو مضمون ہے وہ ہے منجی پسندیدہ شخصیت، اور یہ شخصیت کون سی ہے یہ آپ کو ابھی مضمون میں سمجھاتے ہیں۔ اچھا بچوں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں، منجی پسندیدہ شخصیت ایک کامن موضوع ہے۔ اگر سمپل صرف یہ آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ظاہر سب بچوں کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں تو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخصیت ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتی، تو آپ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پھر بعد میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے دیگر لیڈر اور رہنما وغیرہ آتے ہیں، آپ اس ٹاپک کو وہاں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضمون تیار کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مضمون سمجھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف ماں حضرت عبداللہ کے گھر ماں 571 عیسوی ماں پیدا تھیا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے گھر میں سن 1531 عیسوی ماں پیدا تھیا، یعنی 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ چندس والدہ ماجدہ جو نالو حضرت بی بی آمنہ ہو، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش حضرت عبد المطلب ان بعد چاچے حضرت ابو طالب کی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ پان سگورا نند پنکائی ایماندار سچار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پان سگورا کا لفظ بچوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جب ہم اردو میں لکھتے ہیں اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ پان سگورا نند پنکائی ایماندار سچار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت ایماندار اور سچے تھے، یعنی سچ بولنے والے تھے۔ بڑا تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو مال کھڑی واپار کیا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ آپ ان کا مال تجارت جو ہے وہ لے کر کاروبار کرنا آپ نے شروع کیا، یعنی آپ ان کے ساتھ ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے اور ان کا مال فروخت کرنے کے لیے لے جانے لگے۔ کوئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی آئی ہوں، اور اس کے بعد آپ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ 40 سالن جی عمر ماں پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ جی طرفاں نبوت جو پیغام ملیو، پان سگورا اسلام جی تبلیغ شروع گئی۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت کا پیغام ملا، یعنی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جس کے ذریعے آپ کو اللہ کا کلام بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جنن کرے مکے جا مشرک سندس دشمن تھی پیا، اور اسی وجہ سے مکے کے جو مشرک تھے، کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔
पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे हुकुम सां मुसलमाननि समेत मके खां मदीना हिजरत कई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पुरसिशों से, उनकी जो वो तकालीफ आपको देते थे, जो आपको परेशान करते थे, उनकी वजह से आपने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई। मदीना मुनव्वरा मां पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन महाजिरनि ऐं अंसारनि सां भाईचारो कायम करायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में महाजिरों जिनको आप लेकर अपने साथ गए थे वो महाजिर कहलाए, क्योंकि आपने हिजरत की थी मक्के से मदीना की तरफ। तो उन महाजिरों और वहाँ मदीने में मौजूद रिहायशी वो अंसार थे, उनके साथ आपने आपस में भाईचारे का एक ताल्लुक कायम कर दिया। मदीना मुनव्वरा मां पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तामीर कराई ऐं पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम जी तबलीग ॾींदा रहिया। मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई और पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ रहे, लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। संदस दावत ऐं तबलीग जी बरकत सां अजस्तान जे सॼे माशरे मां दीन इस्लाम जो नूर पकड़जी वियो। आपकी दावत और आपके इस्लाम की जो तबलीग थी, जो पैगाम आपने लोगों को देना शुरू किया था, क्योंकि वो हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है, तो अल्लाह ताला ने उसमें एक बरकत रखी है कि जब उसका पैगाम आम किया जाता है तो वो तेजी के साथ फैलना शुरू होता है। तो आपकी दावत और तबलीग की बरकत थी ये कि अरब के लोगों में और तमाम माशरे में दीन इस्लाम का नूर फैलना शुरू हो गया। पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 वरहनि जी उम्र मां वफ़ात कई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। बच्चों देखें, हमारी पसंदीदा शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था ये मजमून। बहुत मुख्तसर अंदाज में आप पर उनकी ज़िंदगी को वाज़े किया गया है कि आपने अपनी 63 साल की उम्र में क्या क्या काम और किस किस तरीके से किए। तो हमें भी इससे सबक मिलता है, हमें भी आपकी सुन्नतों पर, आपकी बातों पर, आपके पैगामात पर अमल करना चाहिए। आइए हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या काम आ रहा है। जी बच्चों, ये भी तरजीम में शामिल होता है। पंहिंजे दोस्त के इम्तहान में पहिरियों नंबर अचण ते मुबारकबाद ॾियण लाइ खत लिखो। अपने दोस्त को आप इम्तहान में वो पहले नंबर पर आया है और आप इस चीज़ पर, इस बात पर उसको मुबारकबाद देने के लिए खत लिख रहे हैं। खत का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। देखें, इस तरफ इम्तहानी हाल, हैदराबाद सिंध, तारीख लिखनी है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर इस पोर्शन में सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। जी बच्चों, ये हमारा खत का इब्तिदाइया होता है। मुझे प्यारे, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे मुझी प्यारी साहेड़ी, और अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे मुझो प्यारो दोस्त। अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, साथ आप उसको दुआ दे रहे हैं, सदा खुश रहो, आमीन। हम दुआ के बाद आमीन कहते हैं, तो आपने उसके बाद आमीन भी लिखा है। उसके बाद आप सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बच्चों, ये चीज़ जो है आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और ये चीज़ आप इस तरह साइड में भी लिख सकते हैं। हिते सब खैर आहे, अवां ॼाणनि बा खुदा ताला जे करम सां खैर हूंदो, आमीन। आप सबसे पहले उसको अपनी खैरियत बता रहे हैं और आप उसकी खैरियत मालूम कर रहे हैं कि जहाँ पर सब खैरियत है और आपकी तरफ भी अल्लाह ताला के करम से खैरियत होगी। अहवाल अर्ज़ हिन रीत आहे कि जिन्हनि मूंखे अवांजे पास थियण जी ऐं पहिरियों नंबर अचण जी सच पूछो खबर मिली तो ॾाढी खुशी थी। आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं कि जैसे ही मुझे आपके पास होने और पहले नंबर पर आने की खबर मिली तो आप सच पूछे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपका कोई भी दोस्त कामयाब हो जाता है और वो आपको अपने रिजल्ट के बारे में बताता है तो आप यही कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुंहिंजे तरफां तव्हांखे 8th क्लास में पास थियण ते लख लख मुबारकूं हुजनि। मुंहिंजी तरफां तव्हांखे 10th क्लास में पास थियण ते लख लख मुबारकूं हुजनि।
آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو 10ویں جماعت پاس کرنے پر لاکھ بار مبارک ہوجے، یعنی آپ بہت زیادہ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ سب تمہارے استادن جی دلچسپی تمہاری محنت جو والدین جی دعا جو نتیجہ آئے، اور ساتھ ہی آپ اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کامیابی اس کو ملی ہے، لیکن وہ کس کے وسیلے سے، کس کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہ سب آپ کے استادوں کی دلچسپی جو انہوں نے آپ کو اتنی محنت کروائی اور آپ کے تمام اسباق میں دلچسپی لی، اور ساتھ ہی آپ نے محنت کی، پھر ان کے سمجھانے پر، ان کی گائیڈ لائن، ان کی رہنمائی سے آپ نے فائدہ اٹھایا، خود بھی محنت کی، اور ساتھ ہی آپ کے والدین کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ ان سب کا نتیجہ آپ کی یہ کامیابی ہے۔ امید آئے تے تمہاں آئندہ پنहिंजे استادن مائٹن جو انہی ریت نالو روشن کندو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اپنے استادوں اور اپنے والدین کا نام اسی طرح روشن کریں گے۔ تو بچوں دیکھیں، آپ کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں یا خط لکھ رہے ہیں تو خط کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، اس خط کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہوگا، اور آپ اس کو کس طرح مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کو کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں یہاں پر۔ تو یہ اس کا بہترین طریقہ تھا، ہم نے آپ کو لیکچر کے دوران یہ چیزیں سمجھائیں۔ تو بچوں، ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل تھا۔ آپ خط کے آخر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، منجی طرفاں سبنی گھر والن کے سلام ننن کے پیار کندا، یعنی میری طرف سے آپ گھر کے تمام بڑوں کو سلام کہیں گے، اور جتنے آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو میری طرف سے بہت پیار۔ ڈانن، اب آپ اپنا یعنی آپ نے اپنا جو ہے پتہ لکھا۔ ڈانن یعنی کس کی طرف سے، الف بے جیم لاڑکانہ سندھ، یعنی لاڑکانہ سندھ میں آپ رہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ لکھ رہے ہیں فقط اوان جو، اگر آپ لڑکے ہیں تو اوان جو دوست لکھیں گے، اور اگر لڑکی ہیں تو اوان جی ساڑی لکھیں گے۔ الف بے جیم سکر سندھ، یعنی آپ کا دوست جو ہے وہ جہاں رہتا ہے آپ نے وہاں پر اس کے بارے میں لکھنا ہے، اور پھر اپنا لاسٹ میں ایڈریس لکھنا ہے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا جو لیکچر تھا وہ گرامر سے متعلق تھا، اور اس میں جو ہے ہم نے آپ کو حصہ الف شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ہے ہمارا کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ لیکچر حصہ بے اور حصہ جیم پر مشتمل تھا۔ تو ہم نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں یہاں پر، امید کرتی ہوں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ آئندہ بھی اسی طرح ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔